يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کا جو بیشتر حصہ ہے وہ عیسائیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن پاک نے کچھ مضمون بیان کیے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا صرف اس بنیاد پر کہ ان کے والد نہیں تھے، تو دلائل کے ساتھ قرآن پاک نے وہ باتیں پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ اتنی بڑی تعجب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کم سے کم ماں تو ہیں، لہذا اس بنیاد پر ان کو خدا بنا لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا خود اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو وہ باتیں بھی کل آ چکی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھایا اور کیسے بالکل شیر خارگی کی حالت میں ماں کی گود کے اندر کہا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں خدا ہوں اور نہ میری عبادت کرو، ان اللہ ربی، اللہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ لہٰذا عیسائیت کے اس عقیدے کو باطل کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کی 80 آیتیں اس وقت اتری تھی جب ایک عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، تو اس کے سامنے یہ 80 آیتیں اتری جس میں پوری وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ اس بات کو پیش کیا گیا کہ عیسائیت اب قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ توحید سے وہ ہٹ چکی ہے۔ اسی طریقے سے یہودیت قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ توحید سے وہ ہٹ چکی ہے۔ جب دلائل کے ساتھ بات آ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آتی پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو تو آؤ ایک میدان میں بیٹھتے ہیں، میں بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کے آتا ہوں، آپ بھی آ جاؤ، سارے کے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کو بچا لے اور جو حق پر نہ ہو اس پر لعنت برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حق بات کو پہچانتے تھے، صرف ضد کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے۔ عیسائیت کے چند عقائد میں نے کل تفصیل سے ذکر کر دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے آخر میں ایک بہت اہم مضمون ہے، وہ یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو عیسائیت سے، یہودیوں سے اور مشرکوں سے بچا کر رکھیں، اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب کے ساتھ مکس نہ ہونے دیں، اپنے کلچر کو ان کے کلچر کے ساتھ مکس نہ ہونے دیں۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے جو قوم اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو نہیں بچا سکتی وہ اپنے دین کو بھی نہیں بچا سکتی۔ جو قوم اپنے کلچر اور تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ اپنے دین کی بنیادوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہودیت کے ساتھ بھی یہی ہوا، عیسائیت کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان لوگوں نے اپنے کلچر اور اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اسی وجہ سے دین کی بنیادیں ہی ختم ہوگی۔ تورات اور انجیل جو اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری اس کو بھی یہ لوگ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری اولاد غلط سوسائٹی کے اندر زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط لوگوں کے ساتھ رہے گا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو غلط عادتیں اس میں بھی آئیں گی۔ بالکل اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تو اولاد سے باپ کیا محبت کرے گا جتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی ایمان والوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ میرے پیارے ایمان والے یہ کسی غیر کے طریقے پر چل کے ان کی عادتیں ان کے اندر آ جائیں، ان کے عقائد ان کے اندر آ جائیں، ان کے رسم و رواج اور ان کی ایسی چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ ان کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ اسی لیے جب کہا اہدنا الصراط المستقیم تو صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ بتا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کو دوست بناؤ گے تو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، پھر تم بھٹک جاؤ گے۔
تو اس مضمون کو بڑے تفصیل سے بیان کیا کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے کلچر اور تہذیب کی حفاظت کرو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرو، اور جب تک اس کی حفاظت کرو تب تمہارا ایمان، تمہاری شریعت، تمہارے نبی کی سنت محفوظ رہے گی۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے پھر یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اللہ نے تو بچانا ہے ان چیزوں کو، یہ تو محفوظ رہیں گی انشاءاللہ، لیکن مسلمان جو لوگ ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے وہ خود خطرے میں پڑ جائیں گے، ان کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اب اس مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ بڑا زوردار طریقے سے اس مضمون کو قرآن نے پیش کیا، اور شاید اس جگہ کے اوپر جتنا تفصیل سے ذکر کیا ہے اتنا دوسری جگہوں کے اندر نہیں۔ ایک صورت ہے سورہ ممتحنہ، وہاں بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والو اپنوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہ بناؤ۔ بطانہ کہتے ہیں رازدار، یعنی جگری دوست۔ اور کیسا جگری دوست؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو آج یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے مسلمانوں کو دیکھنا ہی کافی ہے، بالکل منتظر رہتے ہیں یورپ سے کون سا، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بس منتظر رہتا ہے ہر چیز میں۔ ادھر سے کوئی چیز آئے، ٹی وی میں کوئی چیز دکھے، موبائل میں کوئی چیز دکھے، فیشن کوئی نیا آئے تو بس اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حالانکہ غلام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن منتظر کس کا ہے؟ ان قوموں کا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جن سے اللہ ناراض ہوا اور جن کے ایک ایک طریقے سے اللہ کو اور اس کے رسول کو نفرت ہے۔ ایسے لوگوں کے طریقوں کو بالکل اختیار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ جیسا چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے رسم و رواج نہیں چھوڑتا، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے جو برسوں سے اس کے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ مثال کے طور پر آج ہماری شادیوں کے اندر جو رسم و رواج ہیں یہ کہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ امت اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آئے کہاں سے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے باپ دادا مسلمان تو تھے نہیں، ہم سب کے سب جو ہے کنورٹ ہوئے۔ ہمارے باپ دادا ہندو تھے اور اس میں بھی بالکل کٹر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ جب ہم مسلمان ہوئے، ہماری کچھ نسلیں مسلمان ہوئی تو وہ پرانی جو عادتیں تھیں وہ آج تک ہمارے درمیان سے نکلی نہیں۔ آج مسلمان ہو گئے اور نیا دین پڑھا، اپنا دین پڑھا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، سنت کے قریب ہوئے نہیں، تو پچھلی جو عادتیں ہیں، جو رسم و رواج ہیں وہ چھوڑتے نہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا اپنے آپ کو ان رسم و رواج سے، مشرکوں کے طریقوں سے دور رکھو، عیسائیوں کے طریقوں سے دور رکھو، یہودیوں کے طریقوں سے دور رکھو۔ یہ دیکھو کہ ایمان کیا کہتا ہے، یہ دیکھو کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان دشمن کو نہیں پہچانتا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جس کو دشمن کا ہی نہ پتا ہو کہ میرا دشمن کون کون ہے، وہ بچے گا کیسے اس سے؟ فرمایا دشمنوں کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ۔ اور دوستیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے دین اور ان کے رسم و رواج پر مت چلو، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسٹرکشن دے کر گئے ہیں، تمہارا قرآن اس موقع پر تم سے کیا کہتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ یہ الگ الگ، اپنے آپ کو الگ کرنا کیوں ضروری ہے؟ لیکن الگ کرنے کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کرنی، ان کو دعوت ہی نہیں دینی۔ فرمایا نا، یہ الگ چیز ہے، اخلاق اپنی جگہ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی پیش آنا، لیکن ان کی چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا لا یألونکم خبالا، یہ جو دشمن ہیں تمہارے، عیسائی ہوں دشمن، یہودی ہوں دشمن، یا کافر ہوں مشرک ہوں، فرمایا یہ سب کے سب تمہیں بظاہر بڑے میٹھے لگیں گے، جب تمہارے قریب آئیں گے بڑی میٹھی میٹھی بات کریں گے، کہیں گے تمہارے فیوچر کے لیے یہ ہو رہا ہے، تمہاری ترقی کے لیے یہ ہو رہا ہے، یہ پلان یہ پلان یہ پلان۔ فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا دشمن ایک جیسا ہے، الکفر ملت واحدہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر پورا کا پورا ایک ملت ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ سب کا سب ایک ہے، اس کا کفر بنام ایمان، اسلام بنام کفر، یہ جنگ ازل سے رہی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا یألونکم خبالا، فرمایا تمہارے دشمن وہ ہیں جو تمہارے نقصان کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچے۔ آج کیا ہوتا ہے، غیر ایمان والا ٹی وی پہ بیٹھ کر اس بات پر ڈیبیٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی، جی اس بات پر ڈیبیٹ کرو، اور ڈیبیٹ کرنے والے سارے غیر مسلم، بڑی فکر پڑی ہے ان کو۔ فرمایا لا یألونکم خبالا، قرآن جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، اللہ جانتا ہے۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے نقصان کے پیچھے پڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیکورڈ رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم کے اندر نہ کھڑے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی کبھی نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دین، ان کے نبی کی سنت، ان کا ایک ایک طریقہ مٹ جائے، اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔
ودوا ما عنتم، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، ودوا، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنی تجارت کرتے ہیں، ملکوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، پھر خون میں لت پت بچوں کو دیکھ کر ان کی ویڈیو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خون میں لت پت عورتوں کو دیکھ کر ان ممالک پر ہنستے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے کمال کر دیا یہاں پر، اور پھر دنیا والوں کو جو اقوام متحدہ کے اندر ہم بڑی مذمت کرتے ہیں، اس ملک کے اوپر فلاں نے حملہ کیا، ہم بہت مذمت کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کی مذمت سے؟ خود لڑایا، خود خون میں ڈبو دیا پوری کی پوری نسلوں کو، خود پورے کے پورے ملک کو خون میں رکھ دیا، اور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے سپر پاور بنے ہوئے۔ فرمایا ودو، انہیں خوشی ہوتی ہے، ما عنتم، جب وہ تمہاری تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے زخموں کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، تمہارا بہتا ہوا خون ان کو خوش کرتا ہے۔ لیکن ایمان والا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ ودو ما عنتم، تمہاری جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں، وہ کمپنیاں جو یہاں تک اپنا پروڈکٹ پہنچاتی ہیں ان پہاڑوں تک، وہ پیسہ کہاں کہاں لگتا ہے امت کے لیے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ ودو ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ نفرت ان کے منہ سے کبھی کبھی چھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں جی فلانے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اب میمورنڈم پیش کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو۔ ہمیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم یہ دیکھو کہ اس کو ہمت کیوں ہوئی، تم اس مقام پر کیسے پہنچے، تمہاری یہ حالت کس نے کی۔ تمہارے قرآن سے 26 آیتیں باہر نکالنے کے لیے کوئی جب کورٹ میں ریٹ دائر کرے، تم نے وہ 26 آیتیں کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے اپنے غیر ایمان والوں تک اس کی دعوت کیوں نہیں پہنچائی؟ تم نے اپنا قرآن کیوں نہیں سمجھا؟ تم نے اپنی تعلیم کے نظام سے قرآن کو ایسے باہر کیا جیسے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پھر کہتے ہو کہ فلانے نے یہ ریٹ کیوں دائر کر دی؟ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو اندر کی ان کی نفرت ہے، اندر تو بہت زیادہ ہے، کبھی کبھی ان کے منہ سے چھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ 50,000 روپے کا جرمانہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، ان کی ریٹ کو باہر کر دیا گیا، بات ختم۔ فرمانا قد وما تخفی صدورہم، جو ان کے سینوں میں تمہارے لیے پلان ہیں، اس امت کے نوجوانوں کے لیے الگ پلان، ان کی جوانیوں کو کیسے بیکار کیا جائے، ان کی پاک دامنیوں کو کیسے گندا کیا جائے، ان کی بچیوں کی عفت اور پاک دامنیوں کو کیسے تار تار کیا جائے، آئندہ آنے والی نسلیں ان کی اٹھ نہ سکیں، اس کے لیے کیا پروگرام کیا جائے۔ فرمایا جو ان کے سینوں کے اندر تمہارے لیے پلان ہیں اکبر، وہ تو بہت ہی بڑے ہیں۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے باتیں لاتے ہیں، کس نے ان کے پلان دیکھے، کس نے دیکھی ان کی سازشیں، کون ان کی میٹنگوں میں شریک ہوا جن سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے، ہم نے لیکن قرآن کی آیتیں پڑھی، قرآن نے ہمیں بتایا، اور اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تمہارے خلاف جو ان کی پلاننگ ہے، تم نہیں ہوتے ہو ان کی میٹنگز کے اندر، لیکن تمہارا رب سب کچھ سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ قد بدت البغضاء وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بڑا ہوتا ہے گھر کا، اس کو ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے ایمان والوں کے بارے میں، اللہ کا بھی جو سب سے قریبی تعلق ہے آخر میں ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، وہ کافروں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ تو صرف رب اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہے، لیکن ایمان والا اللہ کے لیے اتنا بڑا قیمتی ہے کہ ایک ایک ایمان والے پر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، ایک ایک ایمان والے پر۔ تو فرمایا کہ وہ سب سازشوں کو جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہیں خود نہیں پتہ چلتا، تم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے ہو۔ فرمایا جو یہ پلاننگ تمہارے لیے کرتے ہیں وہ بہت بڑی ہے، اس کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ قد بینا لکم الآیات، رک کر ایک بات کہی، دیکھو قد بینا لکم، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ایک ایک آیت تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تمہارے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں تمہیں نہیں پتا۔ ان کنتم تعقلون، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ تم پھر بھی ان کے چکر میں پڑے ہو، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے شریعت کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، ان پر اتری ہوئی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر، اور آگے مضمون کھلتا ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تو تمہارے بارے میں بہت غلط تصور رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوا کہ تمہارے نبی کی ٹوپی انہوں نے پہن لی ہو، کہیں ایسا ہوا ان کی طرح داڑیاں انہوں نے رکھ لی ہو، وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں لیکن نبی کی داڑھی اور نبی کی سنت کے خلاف ڈیزائن بنا کر تم اپنے نبی جیسی نہیں رکھتے، لیکن ان کی طرح رکھنے کے لیے تیار ہو۔ پہلے نہیں رکھتے تو ان کو دیکھ کر نہیں رکھتے، جب رکھتے ہو تو نبی کی طرح نہیں، پھر جیسے ہمارے دشمن کرتے ہیں، جیسے ہمارے دشمن رکھتے ہیں اس طریقے سے رکھنے کے لیے سارے جوان تیار ہیں۔
فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا انہوں نے تمہارے نبی جیسے کلچر کی طرح، تمہارے نبی کی طرح کپڑے پہنے ہوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بھی اخلاق ہو گئے ہوں، انسانیت کے لیے ویسا درد ان کے اندر بھی آ گیا ہو، ویسی ٹوپی پہنی ہو مسجدوں کے اندر. کبھی ایسا ہوا کوئی ایک کام انہوں نے تمہارا کیا ہو؟ پھر ہاں انتم اولائی تحبون، پھر تم کیوں ان سے محبت کرتے ہو؟ کیوں تم ان کے کلچر ان کی تہذیب پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ حالانکہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، ان کے انبیاء کو مانتے ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم ایک آدھ چیز تمہاری وہ لے لیتے. عیسائی تمہاری بات کو لے لیتے تھوڑا سی، اس لیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو. یہودی تمہاری بات کو لے لیتے اس لیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو. لیکن وہ تو تمہارے نبی کو بھی نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود یہ قوم ڈوبی جا رہی ہے اس طرف، ڈوبی جا رہی ہے اس طرف. فرمایا اس سے آگے سنو، وہ کتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں تمہارے خلاف، ان کے اندر کتنی نفرت ہے تمہارے لیے. فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہارے فائدے کی چیز لے کر آئے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے بزنس کو بڑھا دیں گے، ترقی ہو جائے گی. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، دشمن کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے تمہارے خلاف، انگلیاں کاٹتے ہیں. ایک تنظیم ہے سب لوگ جانتے ہیں، مشکل سے بھی اس کو صدی پوری نہیں ہوئی، ایک صدی پوری نہیں ہوئی، لوگوں نے اگنور کیا، کیا کریں گے 4 لوگ ہیں، کیا کریں گے. آج اس مقام پر پہنچا، آج وہ تنظیم اس مقام پر پہنچی. کوئی بڑا عہدہ جہاں انسان کو ذمہ داری دی جائے، جہاں انسانیت کے لیے کوئی کام کیا جائے، جہاں انسانیت کا درد بانٹنے والے پہنچیں، ایسے عہدوں پر انہی کے لوگ پہنچ گئے ہر جگہ پر. وہ کیسے ہوا؟ فرمایا جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تمہارے سامنے آتے ہیں تو کوئی اور چہرہ ہوتا ہے، جب اکیلے ہوتے ہیں تو انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ان کو کیسے سائڈ کیا جائے، ان کی تہذیب اور کلچر کو کیسے مٹایا جائے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی ایسی تنظیم ہے، نہ کوئی ایسی جماعت ہے جو کم سے کم مسلمانوں کی فیوچر کی اسٹریٹجی بنائے. یہ امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان جو اپنے معاملات طے کرتے ہیں وہ آپس کے مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں. کیا مطلب مشورے کا؟ 2 لوگ بیٹھ جائیں، 4 لوگ بیٹھ جائیں، مشورہ ہو گیا. فرمایا یہ مشورہ نہیں، مشورے کا مطلب یہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ بھی مشورہ ہے، علاقے کے لیے وہ بھی مشورہ ہے، اپنے لوکیلٹی کے لیے وہ بھی مشورہ ہے. لیکن اصل مشورہ کہتے ہیں کہ امت کے لیے کوئی اسٹریٹجی بننی چاہیے، امت کے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی اسٹریٹجی بننی چاہیے، امت کے نوجوانوں کی تعلیم کے لیے کوئی اسٹریٹجی بننی چاہیے، امت کی عورتوں کی تعلیم کے لیے علاقے میں کوئی اسٹریٹجی بننی چاہیے. فرمایا ایسے تم کچھ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ کچھ بھی کریں ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ایمان والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان کو کہا اللہ نے، ہمیں نہیں، ان کو کہا مر جاؤ اپنے غصے میں، تمہارے غصے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا. یہی لفظ ہے، مر جاؤ اپنے غصے میں. جتنا مرضی امت مسلمہ کے خلاف پلان بنا لو، جتنا مرضی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے دو، موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ گے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن پھر اپنوں سے شکوہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو کہا یہ تو بتاؤ وَإِن تَصْبِرُوا تم چھوڑو وہ کیا کر رہے ہیں، تم فکر مت کرو وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، تم فکر مت کرو، تمہیں کچھ کام کرنے ہیں، بس تم وہ دیکھو، وہ سنو، وہ کیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، ڈٹ جاؤ اگر تم صبر کرو. مطلب صبر کرنے کا مطلب ڈٹ جانا. صبر کرنے کا مطلب یہ صبر نہیں کہ مصیبت آئے گی تو صبر ہو گیا، یہ صبر نہیں ہوتا. ڈٹ جاؤ اپنے دین کے اوپر، ڈٹ جاؤ اپنے نبی کی سنت کے اوپر، ڈٹ جاؤ نمازوں کے اوپر، ڈٹ جاؤ سچائی کے اوپر، ڈٹ جاؤ انصاف کے اوپر. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ڈٹ جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا شروع کر دو، تو پھر فَلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی ایک بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی کہتے اسلام کو مٹا دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا دیں، کوئی نہیں سکتا. صرف یہ 2 کام تم کر لو، تصبروا، دین کے اوپر ڈٹ جاؤ، وتتقوا، اور اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارنا شروع کر دو. جو گندی زندگیاں ہیں، گناہوں کی زندگیوں سے نکلو، بے حیائیوں کی زندگی سے نکلو، جھوٹ کی زندگی سے نکلو، سود کی زندگی سے نکلو، حرام کمائی کی زندگی سے نکلو، اور دنیا کی عیش پرستی کی زندگی سے نکلو. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو پھر دیکھو تمہارا رب تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں اور ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. آگے بڑھتے ہیں. یہ مضمون آگے چلتا ہے، بیچ میں جہاد کے بھی احکام ہیں، غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے. اور غزوہ بدر اور احد کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی ایمان والوں سے دور نہیں ہوتی.
صرف بدر کے اندر اللہ کی مدد اتری، احد کے اندر لیکن اللہ کی مدد دور ہٹ گئی پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں نے نافرمانی کی، ایمان والوں سے کچھ ایسی غلطی ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بنیاد پر نہیں تھی، اس کے مطابق نہیں تھی، لہذا اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑا. لیکن فوراً مجھے جو آیت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے بہت غور سے اس کو سنیے. فرمایا جب غزوہ احد ہو گیا، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور کافروں کے صرف 21 لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، اور صحابہ 70 شہید ہو گئے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ مسلمانوں کے سبق کے لیے تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک جو احد کے اندر مکہ کے کافروں کا جو سردار تھا ابو سفیان تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب کیا، تو انہوں نے ایک جگہ پر پھر سے جمع کیا لوگوں کو کہ نہیں ابھی مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہوا، چلو دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اب یہ نہیں، اب ہم ان پر حملہ کریں گے. لہٰذا جتنے لوگ میرے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور کوئی ہمارے ساتھ نہ آئے، ہم جتنے احد میں تھے کوئی بات نہیں، ہم زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں، ہم کئی دن سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان پر پلٹیں گے تاکہ ان کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مسلمان ڈر گئے ہیں. نعوذ باللہ. یہ احد کے بعد اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد، اس جگہ کا نام ہے حمراء الاسد. تو ہوا کیا، جب یہ جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا تو حالت کیا تھی وہ قرآن پاک نے نقل کی. من بعد ما اصابهم القرح، زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، چونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، سامنے 70 صحابہ کی جو ہے 70 صحابہ کے جنازے رکھے تھے، دل بھی زخمی تھے، بدن بھی زخمی تھے، لیکن آپ نے حکم دیا کہ نہیں، ابھی ان کافروں کو لگتا ہے کہ شاید ہم ہار گئے ہیں، ابھی پہلے ان پر ہم حملہ کریں گے اور کوئی نیا آدمی ہمارے ساتھ شریک نہ ہو. قرآن پاک نے وہ منظر پیش کیا. ایک آدمی نے صحابہ سے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا، تم تو زخمی ہو اور تم تو شکست خوردہ ہو، تمہیں تو ایک مرتبہ شکست ہو چکی ہے، تمہارے 70 ساتھی شہید ہو چکے ہیں، تم دوبارہ کہاں جنگ کے بیچ میں دوبارہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. اس وقت صحابہ کرام نے ایک جواب دیا. وہ قرآن پاک نے کیوں نقل کیا؟ اگر بات صرف تاریخ کی ہوتی، ہسٹری کی بات ہوتی تو تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا جاتا. قرآن پاک نے اس منظر کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ منظر ایک مرتبہ کا نہیں ہے، یہ قیامت تک ہزاروں مرتبہ دہرایا جائے گا یہ منظر. اب سنیے اس آیت کو بہت غور سے. فرمایا کچھ لوگ آئے صحابہ کو کہنے لگے یار تمہارے 70 صحابہ شہید ہیں، تم زخمی ہو، تھکے ہو، تم مت جاؤ جنگ کرنے کے لیے. ادھر تو ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور وہ تازہ دم ہیں سارے، ان کے تو صرف 22 جنازے گئے ہیں. فرمایا اچھا الذین قال لهم الناس، کچھ دیوانے صحابہ تھے جن کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، بڑی پلاننگ ہو رہی ہے تمہارے خلاف، اب تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ، تو فخشوہم، ڈرو ان سے، اس وقت یہ بیوقوفی مت کرو. تو کیا ہوا صحابہ کرام اس اعلان کے بعد انہیں لوگوں نے آگے جو ان سے کہا، مشورہ دیا کہ ایسی حرکت مت کرو، دوبارہ ادھر مت جاؤ، تو صحابہ نے کیا کہا فزادہم ایمانا، صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ اچھا اگر دشمن دوبارہ سامنے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے رہا ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ آیت میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں، صرف احد کا واقعہ سنانے کے لیے نہیں سنائی. میں نے آپ کو یہ آیت اس لیے سنائی ہے کہ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے، لوگ خوف ڈال رہے ہیں دماغ کے اندر، بزدل بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چاروں طرف سے اسلام کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، چاروں طرف سے اسلام کے اوپر خطرہ ہے، ایمان والوں کے جوانوں پر خطرہ ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، خطرے ہر طرف سے آتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جیسے کہ بھوکے ایک پیالے کے اوپر پڑتے ہیں، ایسے سارا کفر ایک پیالے کے اوپر، اسلام کے پیالے کے اوپر پڑ جائے گا. تو آج وہی زمانہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جمع ہو گئی ہے تمہارے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اب تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. ایسے ہی حالات بنائے جا رہے ہیں خاص طور پہ اس ملک کے اندر. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہ فزادہم ایمانا، جب ایسے حالات آتے ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. اور ایمان والے یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والے ویسی صفتیں تو بنائیں، ویسی صفات ایمان والوں کی ہو جیسے کہ عقل مندوں کی ہوتی ہیں. فرمایا کہ صفات کیسی ہونی چاہیے، بس ایک آیت اور سنیے جس میں ایمان والوں کی صفتیں ہیں. فرمایا ایمان والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیام، اللہ سہارا تو بنتا ہے، مدد تو دیتا ہے، لیکن کس کو؟ میرے اور آپ جیسے ایمان کو لے کر اللہ کی مدد کو نہیں پکارا جا سکتا.
میرے اور آپ جیسے ایمان کو لے کر غزوہ بدر کی طرح فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا. فرمایا ایمان ویسا بناؤ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کو یاد کرو کھڑے بھی بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم لیٹے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض کائنات میں غور کرو، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، پھر اپنے رب سے دعائیں مانگو. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کو معاف کر دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا، یہ دعا آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ یہ وعدہ کیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم پکے مومن بن جاؤ گے تو تمہیں ہی میں کامیاب کروں گا، پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے تم ہوں گے. ابھی انسان اللہ سے مانگے ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ سورہ آل عمران ختم ہو گئی. سورہ آل عمران کی آخری آیت بالکل، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے یہ آیت. فرمایا ٹھیک ہے دشمنوں کے بارے میں ہم نے تمہیں بتا دیا، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، جو کام تمہیں کرنے وہ بھی بتا دیے، جو کام نہیں کرنے وہ بھی بتا دیے. تفصیل سے آیا، آپ 2 دن سے سن رہے ہیں. اب یہ آخری 3 کام ہیں کرنے کے اس امت کے لیے. یہ 3 لفظ آج اس آیت کو آپ یاد کر کے جائیں ساتھ. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں یا 5 لوگ بیٹھے ہیں 8 لوگ بیٹھے ہیں. اگر ایک کو بھی آیتیں نصیب ہو جائیں اور اس پر زندگی کھڑی ہو جائے تو ایک بھی کئی گھرانوں کو بدل سکتا ہے. فرمایا یہ 4 کام تمہیں کرنے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، وہی کام جو پہلے بتایا، ڈٹ جاؤ دین کے اوپر. جب تک دین پر نہیں آؤ گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اصبروا، ڈٹ جاؤ. ایک وصابروا، اور جتنے زور کے ساتھ کفر کا حملہ ہو، اور حملہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہتھیار ہی چلیں، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بس فوراً گن اٹھا لو، میں وہ نہیں. جس طریقے کا بھی حملہ ہو. حملہ آج کس چیز کا ہے؟ تہذیب کا حملہ ہے. سب سے بڑی وار جو ہے اس وقت کلچرل وار ہے. کلچرل وار، یہ کوئی چھوٹی وار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلچر و تہذیب کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑی جنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو پہلے تو دین پر ڈٹ جاؤ. وصابروا، اور جتنا تیزی کے ساتھ کفر کا حملہ ہے اتنا تیزی کے ساتھ بچاؤ کرنے کی کوشش کرو. بے حیائی کا حملہ آیا. بے حیائی کا کیسا حملہ آیا کہ گھر کے اندر نہیں، مسجدوں تک انہوں نے بے حیائی پہنچا دی. مسجدوں کے اندر تک بے حیائی پہنچا دی. آپ مسجد کے اندر موبائل کھولو، آپ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بے حیائی کر جاتے، جانے انجانے میں بے حیائی ہو جاتی ہے. فرمایا دیکھو یہ بے حیائی کا ایک ریلا آیا ہے جس نے تمہاری حیا کو ختم کر دیا، تمہارے ایمان کو بیچ دیا. اب اتنی ہی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو بچاؤ. گھروں کے اندر موبائل کا غلط استعمال نہ ہو، گھروں کے اندر فلمیں نہ چلیں، گھروں کے اندر میوزک نہ عام ہو جائے. مسجدوں تک تم نے میوزک پہنچا دیا، اب اللہ سے دعائیں کیسے کرو گے؟ وصابروا، لہٰذا اتنی ہی زور سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرو جتنا زور سے ادھر سے حملہ آتا ہے. ایک حملہ اور آیا، وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم سے مسلمان کو دور کر دو. یہ زوردار حملہ آیا اور ایسا دور ہوا مسلمان کہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بڑی کتابیں پڑھ جاتا ہے، بڑی ڈگریاں لے کے آ جاتا ہے، بڑی نوکریوں اور بڑے عہدوں پر پہنچ جاتا ہے. لیکن آپ ڈی سی صاحب کو جو ہے ان کے ریٹائر ہونے کے بعد پوچھو، ڈی سی صاحب سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دو. آپ کو جو نماز پڑھتے اس کا ترجمہ آتا ہے، ڈی سی صاحب کہیں گے یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی. جج صاحب کہیں گے یہ تو کبھی ہماری زندگی میں، تو ہمارے سلیبس میں نہیں آیا کبھی. فرمایا اگر تم ان کے حملوں کی طریقے سے تیار رہو گے، پھر اپنے بچوں کو تیار کرو، قرآن پڑھاؤ، ان کو سیرت سکھاؤ، ان کو صحابہ کی زندگی ان کے دل کے اندر ڈالو، ان کی زندگی کے اندر ڈالو، تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا ہی زوردار تم مقابلہ کرو گے اور ان کے حملے کا تمہارے دین پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایک کام ڈٹ جاؤ. وصابروا، اور ان کے اعتبار سے تیار رہو. 2 ورابطوا، یہ تیسرا کام. ورابطوا، رابطہ کہتے ہیں عربی کے اندر کہ بالکل گیٹ ریڈی، ہر وقت تیار رہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جس چیز کی ضرورت پڑے، آپ کے وقت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کو وقت دینا چاہیے قرآن کی مجلس کے لیے، آپ کو وقت دینا چاہیے دین سیکھنے کی مجلس کے لیے، آپ کو وقت دینا چاہیے اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے. اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مال کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کو مال خرچ کرنا چاہیے مدارس کی ترقی کے لیے، آپ کو مال خرچ کرنا چاہیے دینی تعلیم کی ترقی کے لیے. آپ
ایک چھوٹی سی مثال ہے دینی تعلیم کی ترقی کی اگر ہم بات کریں، آپ دیکھیں کتنا بڑا علاقہ ہے، کوئی ایک ایسا اسکول مجھے بتائیں، کوئی ایک ایسا ادارہ بتائیں جہاں لوکل بچیاں پردے میں جا کر دین کی اور اسکول کی تعلیم، دین کی بھی چھوڑو، دین کی چلو وہ تو مزاج ہی نہیں لوگوں کا، جہاں پردے میں رہ کر اسکول کی تعلیم حاصل کر سکیں ہیں؟ لوگوں کے اندر کوئی سوچ نہیں، لوگوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں۔ فرمایا یہ کب ہوگا؟ جب تم بالکل تیار رہو گے، جس چیز کی ضرورت ہے دین کو وہ چیز دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خدا نہ خواستہ ظلم آگے بڑھ جائے، خدا نہ خواستہ بے حیائی آگے بڑھ جائے اور ضرورت پڑے اگر جان دینے کی تو اس کے لیے بھی تم تیار رہو گے، یہ پہلے سے وعدہ کرو اپنے رب کے ساتھ۔ تو 3 کام ہو گئے، اسبرو وصابرو ورابطو، یہ ہو گئے 3 کام۔ لیکن یہ 3 کام نصیب کیسے ہوں گے؟ یہ 3 کام آئیں گے کیسے ہماری زندگی کے اندر؟ فرمایا اس کے لیے 4تھا کام کرنا ہے، جس کو وہ 4تھا کام نصیب ہوگا اس کو یہ تینوں کے تینوں نصیب ہو جائیں گے، جس کو 4تھا نصیب نہیں ہوگا اس کو یہ تینوں نصیب نہیں ہوں گے۔ وہ 4تھا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا شروع کر دو۔ انسان اپنی زندگی کو جانتا ہے، میں کس گناہ میں لگا ہوں، صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کیا گناہ ہوتا ہے، رات کو ڈائری میں لکھے، اپنی پرسنل ڈائری میں مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے اور مجھے چھوڑنا ہے، میں حرام کما رہا ہوں، مجھے حرام رزق سے دور ہونا ہے، مجھے حلال رزق کمانا ہے، میں جھوٹ میں ہوں، میں ظلم میں ہوں، میں کسی جگہ زیادتی کر رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا